لیں کہ معاشی بدحالی کو خوشحالی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے جلوس نکالنے پڑیں گے، کوئی جلسے کرنے پڑیں گے، کوئی احتجاج کرنا پڑے گا، تو پھر شاید اللہ کو ترس آ جائے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جن حکمرانوں کی وجہ سے ہم آج رو رہے ہیں، جو بھی حکمران ہیں، اب کے ہیں، پہلے ہیں، اس سے پہلے والے ہیں، یہ سارے حکمران ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ جو ہم پر مسلط کیا گیا تھا۔ لہذا یہ تحریکیں چلانے اور یہ اس سے کام نہیں چلتا، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کی طرف مراجعت کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، حالات جو بگڑتے ہیں یہ فیصلے اوپر سے اترتے ہیں، اور حالات تب ٹھیک ہوں گے جب اوپر سے ہمارے بارے میں کوئی اچھا فیصلہ آئے گا۔ عباسی خاندان کا ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے، معتصم باللہ۔ معتصم باللہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگ کھانے کو ترس رہے تھے۔ بادشاہ کے پاس خزانوں میں جو کچھ تھا، وہ اچھے مزاج کا بندہ تھا، اس نے عوام کو دینا شروع کر دیا، لیکن جب اوپر سے بارش نہ برسے، زمین کچھ اگائے نہ، تو کب تک عوام کو سرکاری خزانے سے پالا جا سکتا ہے؟ بادشاہ بیچارہ بڑا پریشان تھا، عوام اس سے زیادہ پریشان تھی۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، ایک وزیر با تدبیر نے جب دیکھا تو پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ بہت پریشان اور بہت غمگین نظر آتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ وزیر صاحب، آپ بڑے جہاندیدہ آدمی ہیں، آپ مجھے کوئی ایسی بات سنائیں جس سے میرے دل کو کچھ تسلی مل جائے، میں تو پریشان ہوں، میری رعایا پریشان ہے، بارش نہیں ہو رہی، قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ وزیر نے کہا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وزیر نے جو واقعہ سنایا شاید وہ فرضی ہو، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ وزیر نے کہا کہ جنگل میں بندر نے دور کسی علاقے میں جانا تھا، تو بندر کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو بندر نے سوچا کہ میں بچے کو ساتھ لیے پھرتا رہوں گا، دور کا سفر ہے، پتہ نہیں بچہ بیچارہ پریشان ہوگا، میں ساتھ کیسے لے کے جاؤں گا، کیوں نہ میں اپنے بچے کو یہاں جنگل میں کسی کے سپرد کروں، وہ حفاظت کرے گا، میں واپس آ جاؤں گا تو اپنا بچہ اس سے وصول کر لوں گا۔ تو بندر کو جو سب سے محفوظ پناہگاہ نظر آئی وہ شیر نظر آیا، جو کہ جنگل کا بادشاہ تھا۔ بندر نے سوچا کہ اگر میں اپنے بچے کو شیر کے حوالے کر دوں گا تو شیر حفاظت بھی کرے گا، اور وہ حفاظت کر بھی سکتا ہے، وہ اب میرے بچے کو تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ چنانچہ شیر سے ملاقات کر لی کہ آپ ہمارے بادشاہ سلامت ہیں اور آپ سب سے طاقتور ہیں، مجھے بس صرف آپ پر اعتماد ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کر دوں اور آپ میرے بیٹے کی حفاظت کریں، میں چند دن بعد واپس آ جاؤں گا تو اپنا بیٹا آپ سے وصول کر لوں گا۔ شیر نے کہا بہت اچھی بات ہے، چنانچہ بندر نے اپنا بچہ شیر کے حوالے کر دیا، بندر چلا گیا سفر پہ۔ تو ادھر شیر نے سوچا کہ بندر نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو بندر کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے، اس نے عزم کر لیا کہ میں پوری حفاظت کروں گا کہ بندر کے بچے کا نقصان نہ ہو جائے۔ چنانچہ اس نے بندر کو ساتھ لیا، جہاں کہیں جاتا تھا بندر کو اپنی پشت پہ بٹھائے رکھتا تھا اور جنگل میں پھرتا رہتا تھا، تو شیر کی وجہ سے بندر کے بچے کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا غلط نظر سے، اور بندر کا بچہ بھی بڑا خوش تھا، پورا دن سواری کرتا تھا اور بڑا اپنے آپ کو مأمون اور محفوظ تصور کرتا تھا۔ ایک دن اوپر کوئی شکاری پرندہ تھا، شکاری پرندے کو نظر آ گیا کہ شیر کی پشت پر بندر کا چھوٹا سا بچہ ہے، چنانچہ اس نے سوچا کہ یہ بہترین شکار ہے، اس نے اوپر سے جو جھپٹا مارا، شیر تو نیچے دیکھ رہا تھا، اپنا سفر کر رہا تھا، اوپر سے جھپٹا مارا اور اس نے پنجوں میں بندر کے بچے کو اٹھایا اور اوپر لے کے چلا گیا۔ شیر نے بہت کوشش کی، چھلانگ لگائی، لیکن کتنا وہ چھلانگ لگاتا، بہت غرایا، بہت غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا، لیکن وہ شکاری پرندہ تھا، وہ تو بندر کے بچے کو لے کے چلا گیا۔ شیر پریشان بھی بہت تھا کہ یہ تو میں نے بندر کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اور میرے ریٹ کو چیلنج کیا گیا کہ یہاں پہ میرے سے یہ نقصان ہو گیا۔ بہرحال جب بندر آیا تو بندر نے پہلی ملاقات شیر سے کر لی اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میرا بچہ کس حال میں ہے؟
شیر نہیں بول رہا تھا، شیر تو پریشان تھا، شرمندہ بھی تھا۔ بندر نے پھر کہا کہ بتاؤ بادشاہ سلامت، میں نے بیٹا تیرے حوالے کیا تھا، میرا بیٹا کس حال میں ہے؟ شیر نے کہا کہ میں تو آپ کے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکا اور میں تو بڑا شرمندہ ہوں اور بڑا نادم ہوں۔ بندر نے کہا مجھے حیرت ہو گئی، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، اگر آپ میرے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو جنگل کے باقی جانوروں کا کیا حال ہوگا؟ تو شیر نے پھر واقعہ سنایا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ پھر آخر میں شیر نے کہا کہ اگر یہ کوئی زمینی بلا ہوتی تو میں اپنے جسم کے تو ٹکڑے کروا دیتا لیکن آپ کے بچے کو نقصان نہ پہنچنے دیتا، لیکن میں کیا کرتا، یہ آسمانی آفت اتر چکی تھی، آسمانی آفت کا تو میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ پھر وزیر نے جب یہ واقعہ سنایا اور بادشاہ کو سمجھایا کہ آسمانی آفت اتر آئی ہے، زمین میں اسباب اختیار کرنے سے آپ وقتی طور پہ قوم کو ریلیف دے سکتے ہیں، مسئلہ حل نہیں کر سکتے، مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کو آسمانوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، غلہ نہیں مل رہا تھا مدینہ میں، حجاز کی سرزمین میں۔ حضرت عمر کے پاس خزانوں کی تو کمی نہیں تھی، چنانچہ فوراً آرڈر کر دیا، شام سے، مصر سے، فلسطین سے غلے منگوائے اور قافلے آ رہے تھے اونٹوں کے اور یہاں لوگوں کو دیے جا رہے تھے، لیکن قحط ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ بنے گا کیا، اور غلہ منگوا لیا، پھر وہ کم پڑ گیا۔ اس وقت ایک صحابی تھے حضرت بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، میں تو عمر کو بڑا سمجھدار تصور کرتا تھا، اتنی سی بات کر لی۔ پھر حضرت بلال بن حارث کی جب آنکھ کھلی صبح کے وقت حضرت عمر سے کہہ دیا کہ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے قرار ہو گئے اور فوراً بڑے بڑے صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیا اور ان سے پوچھا مجھے بتاؤ میں نے کہاں غلطی کی ہے، مجھے تو اپنی غلطی کا پتہ نہیں چل رہا، آپ لوگ میری غلطی کی نشاندہی کر دیں، شاید آپ لوگ مجھ سے بات چھپا رہے ہیں، میرے سامنے سچ نہیں بول رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے پیغام بھیجا ہے کہ میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام نے جب غور کیا تو کہا جی ہاں، آپ نے قحط کو ختم کرنے کے لیے، معاشی بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے زمینی اسباب تو بہت اختیار کیے ہیں، لیکن آپ نے اللہ کی طرف کوئی رجوع مراجعت نہیں کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام بھیجا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے تو استسقاء کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کو لے لیا اور استسقاء کی نماز پڑھ لی اور پھر اس کے بعد بارش نازل ہو گئی، قحط کی صورتحال ختم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر یہ لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے حکموں کو پورا کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، ان کو اوپر سے بھی اللہ کی نعمتیں ملتی رہتی، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، نیچے سے بھی ان کو زمین کے خزانے ملتے، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو تو نافذ کرتے، اپنی ذات پہ نافذ کرتے، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی نافذ کرتے۔ یقین نہ آئے اپنے پڑوس کے ملک میں دیکھیں، مغرب میں، پڑوس کے ملک میں معاشی بدحالی کے حوالے سے لوگ کہتے تھے یہ لوگ تو چند مہینے بھی حکومت نہیں چلا سکیں گے اور یہ لوگ تو بھوکے مر جائیں گے۔ وہ بڑے بڑے معاشی طاقتوں کا بھی یہی خیال تھا کہ چند مہینوں کے بعد یہ دوبارہ ہمیں کہیں گے بس ہم سے یہ حکومت نہیں چلائی جاتی، تم سنبھال لو۔ انہوں نے ان کے اساسی منجمد کر دیے، جو کچھ ان کے پاس وسائل تھے انہوں نے لوٹنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جو قرآن کو نافذ کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے والے تھے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، اوپر سے اللہ کی نعمتوں کا نزول شروع ہو گیا، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، زمین نے اپنے خزانے کھول دیے ان لوگوں کے لیے۔ آج پوری دنیا ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہی اور کاروباری معاہدے کرنے کے لیے بھی بے قرار اور بے تاب ہے۔
پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ان کا محتاج بنا دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو دکھاتا ہے. بہرحال سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اللہ کی طرف مراجعت کر لیں. دوسری بات، معاشی خوشحالی کے لیے جو شریعت کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں. میرے بھائیوں، آج جو 90% لوگ رو رہے ہیں، 50 نہیں، 60 نہیں، آپ خود پوچھیں، 90% لوگ جو رو رہے ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. خواہشات کو اگر ہم کنٹرول کر لیں، ہم پھر بھی معاشی بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل کر سکتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے گوشت ہاتھ میں لیا ہوا تھا یا کسی برتن میں لیا ہوا تھا، میں گھر کی طرف جا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ما ھذا یا جابر، جابر یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، لحم اشتہیتہ فاشتریتہ، بس دل میں گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو میں نے گوشت خریدا. گوشت کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو میں نے گوشت خریدا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افکلما تشتہی شیئا تشتریہ، آپ کو جب بھی کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی تو آپ وہ خریدیں گے؟ حیرت کی بات ہے کہ آپ کو خواہش پیدا ہوئی تو آپ نے فوراً وہ چیز خرید لی. پھر آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو کہا جائے گا جنہوں نے دنیا میں عیش کی زندگی گزاری ہوگی، ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے اعمال کا بدلہ دنیا کی عیش کی صورت میں تمہیں دیا گیا تھا، تمہارے اعمال کا بدلہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. گویا کہ حضرت عمر نے بتا دیا کہ یہ نفسانی خواہشات کی پیروی جہاں بندے کو دنیا میں پریشان کرتی ہے، وہاں اخروی نعمتوں سے محرومی کا باعث بھی بن جاتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی جب گوشت مہنگا ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے گوشت کا نرخ متعین کریں، قصائیوں نے ریٹ بہت بڑھا دیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ارخصوہ انتم، تم اس کا ریٹ کم کر دو، تم اس کا ریٹ کم کر دو. لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے ریٹ کم کر سکتے ہیں، گوشت ہمارے پاس تو نہیں ہے، گوشت تو قصائی کے پاس ہوتا ہے، اب قصائی نے ریٹ بڑھا دیا ہے، ہم تو کم نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اترکوہ، چھوڑ دو گوشت کھانا، بس ریٹ خود بخود کم ہو جائے گا. یہ ریٹ تو تب بڑھتا ہے نا جب تمہاری خواہشات تمہارے کنٹرول میں نہیں ہوتی اور تم اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے. ادھر روتے رہتے ہیں، معاشی بدحالی کے بارے میں پریشان ہیں، ادھر مہنگے موبائل کا شوق ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا، نئی نئی ماڈل گاڑیوں کا شوق ہے جو ختم ہی نہیں ہوتا. حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ ایک طرف روتے ہیں، دوسری طرف آپ چلیں گے بڑے شاپنگ مال میں اتنا رش لگا ہوتا ہے کہ بندہ گزرتا ہے پریشان ہوتا ہے، ادھر خواتین ادھر خواتین ہوتی. نہ آپ کو زبائش آرائش کی دکانوں پہ کوئی رش کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، نہ کوئی کپڑے کی دکان پہ رش کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، نہ کھانے پینے کی دکانوں پہ رش کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. یعنی شاید مہینہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، لاہور میں کوئی کافی کی دکان کھلی تھی اور سوشل میڈیا میں بڑا چرچا تھا. کافی کی دکان کھلی اور پتہ نہیں 500 روپے کا ایک کپ تھا یا کتنے 100 روپے کا ایک کپ تھا، اور پہلے دن ان کی ریکارڈ سیل ہو گئی تھی پوری دنیا میں. جتنی سیل ان کی یہاں پہ ہوئی تھی دنیا میں کسی ملک میں اتنی سیل نہیں ہوئی تھی. وہ معاشی بدحالی کا رونا رونے والے اور حکمرانوں کو گالیاں دینے والے اور دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانے والے، خدا کی بندو اپنی خواہشات کو لگام دے دو. ضرورت کیا ہے، اپنے گھر کی پکی ہوئی روٹی اچھی نہیں لگتی، اپنی بیوی جو محبت اور اخلاص کے ساتھ بناتی وہ اچھی نہیں لگتی، ان کے ہاتھ کا بنا ہوا دیسی گھی کا پراٹھا اچھا نہیں لگتا، اور بازار کا پیزا پتہ نہیں اس پیزے کے اندر کیا کچھ ملایا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا. چائنا سے بند ڈبے آتے ہیں، ان بند ڈبوں کے اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اور چائنا کے لوگ جو ہیں وہ کھانے پینے کے حوالے سے جیسے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے.
اور ہمیں وہ پیزے اچھے لگتے ہیں، وہ شوارمے اچھے لگتے ہیں، گھر میں بے شک قیمے کا پراٹھا بن جائے وہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ خدا کے لیے اپنی خواہشات کو لگام ڈالیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تفسیر روح المعانی کی روایت ہے، تم اس دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کو تم اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے۔ صحابہ نے کہا اور تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو تو تمہیں تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ نے کہا بہت برا دوست ہے، ہم اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، ہماری ذلت کا ذریعہ بن جائے، اس کو بھوکا پیاسا رکھیں، ہماری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ فرمایا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، تمہارے ہر ایک کے پہلو میں جو نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے، اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ روز نئی نئی خواہشات، نئے نئے مطالبے اس کے ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے خواہشات کو لگام ڈالے، یہ نفس قابو میں آ جائے گا۔ اور جتنا ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے رہیں گے یہ ہمیں اور زیادہ پریشان کرتا رہے گا اور معاشی دلدل میں ہم دھنستے چلے جائیں گے۔ کپڑے کے حوالے سے ہمارا معیار بہت بلند، کھانے پینے کا معاملہ، کار کوٹھی کا معاملہ، تو لہٰذا خواہشات کو قابو کریں گے، معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تیسری چیز، معاشی خوشحالی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں سادگی اختیار کرنی ہوگی۔ کھانے پینے میں، لباس میں، نشست و برخاست میں، رہن سہن میں، تمام طریقوں میں سادگی اختیار کریں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی اختیار کی تھی۔ کپڑا پہنتے تھے، پیون لگا ہوا کپڑا پہننا آپ نے کبھی عار نہیں سمجھا۔ کبھی ہم بھی یہ کام شروع کر کے دیکھ تو لیں، ہمارا تو ہر 2-3 مہینے کے بعد نیا سوٹ نہ آئے ہمیں چین نہیں آتا۔ اور خواتین بیچاریوں کا تو معاشرہ حال ہی بہت برا ہے اس حوالے سے۔ 5,000 کیا، 10,000 کیا، آپ حضرات کو زیادہ پتہ ہوگا کہ آج کل تو ایک سوٹ لاکھوں میں، برانڈڈ چیزیں خریدتے ہیں۔ سادگی اختیار کریں، یہ برانڈڈ چھوڑ دیں، معاشی خوشحالی آ جائے گی، ورنہ یہ بدحالی بڑھتی جائے گی۔ جوتا جہاں 1,000-2,000 کی جوتے سے کام چل جاتا ہے، ہمارے ہاں برانڈ کا جوتا اور 10,000 اور 15,000 اور 20,000 تک کی جوتے لیے جاتے ہیں۔ کپڑے کا یہی معاملہ ہے، اور وہ لوگ ہمیں اسی برانڈ کے چکر میں بیوقوف بنا دیتے ہیں۔ صرف مہر لگاتے ہیں، صرف اپنا سٹیمپ لگاتے ہیں، اور اپنے سٹیمپ کے ہم سے ہزاروں یا لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں۔ اس برانڈ نے ہمیں بیوقوف بنایا، پوری قوم کو پریشان کر رکھا ہے۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک تحریر آئی کہ بیرون ملک کی ایک یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ ہے یا کون سی ہے، ایک یونیورسٹی ہے جہاں پاکستان میں اس کی او لیول کی تعلیم، میٹرک کی تعلیم جو دیتی ہے اور یہاں امتحان لیتی ہے، 50 ارب روپے سالانہ اس قوم سے سمیٹتی ہے ایک یونیورسٹی، صرف میٹرک کے امتحان میں اور میٹرک کی تعلیم کے سلسلے میں، صرف میٹرک اور ایف اے اور اس کے بعد کی تعلیم تو اس کے علاوہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اور یونیورسٹیاں یہاں سرگرم عمل ہے اور وہ ہم سے سمیٹ رہی ہیں اپنا وہ ہمارا سرمایہ اور باہر جا رہا ہے۔ 50 ارب روپے صرف میٹرک کے طلباء کہ مد امتحان کے مد میں ایک یونیورسٹی ہم سے لے کے جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیا اس سے بہتر تعلیم ہمارے پاس نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ متوازی کوئی نصاب مرتب نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہم تو برانڈ کے شوقین ہیں نا، وہ برانڈ نام ہے، آکسفورڈ ہے۔ سادگی اختیار کر لیں، سادگی اختیار کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون زیادہ بڑی شان والا ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب گدھے پر سواری کرتے تھے، بغیر کسی جھجک کے کرتے تھے۔ کبھی بخاری شریف کی روایت سے کبھی آپ نے نہیں عار محسوس کیا؟ آج موٹر سائیکل پہ بھی ہم عار محسوس کرتے ہیں بڑے حضرات، وہ تو کہتے ہیں کہ نہیں گاڑی اور بڑی گاڑی ہونی چاہیے، سائیکل کا تو کوئی بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ترتیب کے مطابق آج ہم سائیکل پہ آ گئے یا ہم نے موٹر سائیکل پہ گزارا شروع کر دیا، تو یقین کریں جہاں ہمارا اپنا معاشی بہتری کا ذریعہ ہوگا، وہاں پوری قوم کے اوپر پیٹرول کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور ماحول کی آلودگی میں بھی ظاہر کمی آ جائے گی۔
لیکن ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم اسی سادگی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تسمعون الا تسمعون ان البغاضۃ من الایمان، ان البغاضۃ من تم نہیں سنتے، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج خود کیا کرتے تھے، جوتا سینا، کپڑے کی سلائی کرنا، بکری کا دودھ نکالنا، گھر میں جھاڑو دینا، نہ کوئی ملازم رکھے ہوئے تھے، نہ نوکر چاکر رکھے ہوئے تھے، نہ خادم رکھے ہوئے تھے۔ ہمارے ہاں ایک ایک گھر میں 3 4 ملازم رکھے ہوتے ہیں، یہ ڈرائیونگ کے لیے الگ ہے، تو برتن دھونے کے لیے الگ ہے، تو پھر کپڑا دھونے کے لیے الگ خاتون ہے، کھانا بنانے کے لیے الگ ہے، تو اور پھر پرائیویٹ میں تو چلو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، سرکاری سطح پہ میرے بھائیوں یہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، بہت برا ہو رہا ہے۔ یہ ایک ایک افسر جس کے پاس اپنی ہی کوٹھی کے اندر یا ڈرائیونگ کے نام پہ یا مالی کے نام پہ یا چوکیدار کے نام پہ یا پتہ نہیں 20 ملازمین ایک افسر کی خاطر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بوجھ کس پر پڑتا ہے؟ یہ غریب پر پڑتا ہے۔ جب ہم پیٹرول خریدتے ہیں، پیٹرول میں وہ ٹیکس لگاتے ہیں، ہم اگر ماچس کا ڈبیا خریدتے ہیں اس میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہم کوئی بھی چیز خریدیں اس میں ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور ہمارے ٹیکس سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یعنی یہ تنعم اور تعیش جو ہے یہ بہت ناپسندیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا، جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، فرمایا یا معاذ ایاک والتنعم، ایاک والتنعم فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین۔ او معاذ یہ تعیش سے بچو، عیش و عشرت والی زندگی سے بچو، کیونکہ اللہ کے بندے عیش پرست نہیں ہوا کرتے، یہ تعیش والی زندگی نہیں گزار رہے ہوتے۔ تو لہٰذا سادگی اختیار کرنی ہوگی، زندگی میں سادگی لائیں، کھانے پینے میں سادگی، رہن سہن میں۔ کوئی ضروری ہے کہ بندہ 2 3 5 کروڑ کی ایک کوٹھی میں رہے؟ کیا 50 60 لاکھ کے مکان میں بندے کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ کیا ضروری ہے کہ بندہ 4 5 کروڑ کی گاڑی خریدے؟ کیا 30 40 لاکھ کی گاڑی سے بندے کا گزارا نہیں ہو سکتا؟ سادگی اختیار کرنی چاہیے، اور معاشی خوشحالی کے لیے بندے کو ہمیں چاہیے، پوری قوم کو، کہ باہر کے اشیاء کی طرف دیکھنے کی بجائے مقامی پیداوار پر انحصار رکھیں۔ پوری زندگی میں ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ مقامی پیداوار پہ انحصار رکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تھے، اور خلافت تھی ان کی حکومت تھی۔ ان کو کسی نے بتایا کہ مدینہ منورہ میں کشمش مہنگے ہو چکے ہیں، کشمش مہنگے ہو چکے ہیں، فرمایا سستے کر دو۔ کسی نے پوچھا کیسے سستے کریں گے؟ فرمایا ارخصوہ بالتمر، کھجور کے ساتھ کشمش کو سستا کرو۔ لوگوں کو پھر بات سمجھ نہیں ہے کہ کھجور کے ساتھ کشمش کو کیسے سستا کریں۔ فرمایا استبدلوہ بالتمر، تم کشمش کھانا چھوڑ دو، کھجور کھانا شروع کر دو، کشمش کا ریٹ خود بخود کم ہو جائے گا۔ سادہ سی بات ہے، کھجور مدینے کی اپنی پیداوار ہے، کشمش آپ کے پاس مصر سے آتا ہے، آپ کے پاس شام یا فلسطین سے آتا ہے، تو بھائی باہر کی پیداوار پر انحصار چھوڑ دو، مقامی پیداوار سے کام لو، وہ چیز خود بخود سستی ہو جائے گی۔ اور یہی ہماری نادانی ہے میرے بھائیوں، پوری قوم کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے نیسلے کا پانی، نیسلے والوں نے قوم کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے کی بوتل آتی ہے۔ میں تو یقین کرے دسترخوان پہ دیکھتا ہوں، طبعی طور پہ مجھے تقدر اور پریشانی ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ زمین کا نکلا ہوا پانی، نیچرل پانی، یہ بہتر ہے۔ یہ ہمیں ویسے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہمارے آبا و اجداد یہی پانی پیا کرتے تھے، اس سے بھی کم صاف پانی پیتے تھے۔ اب تو کم از کم فلٹر پلانٹ تو بندہ لگا لیتا ہے، یہ اپنے گھر میں چھوٹا سا فلٹر۔ پرانے زمانے میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی ان لوگوں کی صحت اتنی اچھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ نیسلے کا پانی نہیں پیئیں گے تمہاری صحت خراب ہو جائے گی۔ اور نیسلے والے کیا کرتے ہیں، یعنی جب یہ 1 لیٹر پانی ہماری زمین سے نکالتے ہیں، ہماری زمین ہے تو 25 پیسے دیتے ہیں۔ 1 لیٹر پانی جب یہ نکالتے ہیں تو ہمیں 25 روپے دیتے ہیں، اور ہمیں جب وہ بیچتے ہیں 70 80 روپے کی، تو بوتل ہوگی کتنے کی ہے؟
اس سے بھی زیادہ کی ہے، یعنی 25 پیسے ہمیں دیتے ہیں، ہماری زمین سے پانی نکالتے ہیں، صرف اس کو صاف کرتے ہیں، کچھ مضر صحت کیمیکل اس میں ملا دیتے ہیں، پھر ہمیں کہتے ہیں کہ اب یہ مہنگا ہو گیا تو 70 روپے۔ میں ایک دن دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ ہم ان لوگوں نے ایسا نادان بنایا ہوا ہے کہ ہمارا دودھ 40 45 50 روپے کا خریدتے ہیں اور ہمیں اپنا پانی 70 روپے کا بیچتے ہیں۔ خالص دودھ اپنے ہی گھر میں ہم نکالتے ہیں یا اپنے فارم میں ہم نکالتے ہیں، ان کی گاڑی آتی ہے کہتے 45 روپے لیٹر اور 50 روپے لیٹر، ہم سے خالص دودھ 45 50 میں لیتے ہیں اور ہمیں سادہ پانی 70 اور 80 روپے میں دے رہے ہیں، اور سارا سرمایہ ہمارا باہر پتہ نہیں اربوں خربوں روپے یہ لوگ ہم سے لے جاتے ہیں، ہمیں دیتے ہیں جوس۔ وہ خدا کی بندو نیسلے کی جوس میں رکھا ہوا کیا ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جوس پی لو، مجھے ایک بندے نے کہا جوس پی لو، میں نے کہا میں کیمیکل نہیں پیتا، کہنے لگا نیسلے کا ہے، میں نے کہا میں نیسلے کا کیمیکل بھی نہیں پیتا۔ اب کیمیکل ہے، نیسلے کا ہو یا کسی کا ہو، مضر صحت ہوتا ہے۔ گنے کا رس یا گاجر کا جوس آپ سادہ دکان سے لے سکتے ہیں، ریٹ کم، صحت افزا، اسی وقت آپ کے سامنے وہ گاجر کا جوس نکال دیتا ہے آپ کے لیے، بہترین لذیذ صحت، لیکن اس میں برانڈ نہیں ہے، اور نیسلے میں برانڈ ہے، اور اسی برانڈ نے ہماری پوری قوم کو بیوقوف بنایا ہے۔ لوکل مقامی پروڈکٹ پہ، مقامی پیداوار پہ انحصار کریں، امید کی جاتی ہے کہ بہت آسانی سے ہم یہ معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل کر دیں گے۔ ہم کہتے ہیں 1 کروڑ ڈالر وہاں سے مل گئے، 1 کروڑ وہاں، اور ہمارے کروڑوں نہیں اربوں ڈالر تو ہر سال ہم سے نیسلے والے اور پیپسی والے لے کے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ڈاکٹر بتائے جو یہ کہہ دے کہ پیپسی صحت کے لیے مفید ہے؟ نہیں، پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے، دیہاتی ہو شہری ہو جو بھی ہو، یہ پیتے ہیں اور پلاتے ہیں اور بڑے شوق سے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مقامی پیداوار پہ انحصار کریں۔ جی، قادیانی مصنوعات ہیں، قادیانی مصنوعات تو اور زیادہ خطرناک ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور ختم نبوت کے ہمارے عقیدے پر ڈھاکہ ڈالنے کے لیے وہ سارا سرمایہ استعمال ہوتا ہے، تو اس سے اجتناب ضروری ہے۔ چاہیے کہ ہم بالکل لوکل مقامی پیداوار کی چیزیں استعمال کریں۔ اور اگلی بات یہ کہ باہمی تعاون کا جذبہ پیدا کیا جائے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی۔ باہمی تعاون، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، انصار کے مہاجرین کے لوٹے پٹے قافلے آئے تھے، ان کے پاس رہنے کے لیے مکانات نہیں تھے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان مواخات کو قائم کر دیا تھا، مواخات کو قائم کر کے باہمی تعاون کا سبق دے دیا تھا کہ اگر ایک مسلمان پر برے حالات ہیں، اگر مسلمان عائش کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عیاشی چھوڑ دے، غریب غربا کے ساتھ تعاون کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ غریب کا فائدہ ہو جائے گا کہ اس کو امیر سے مل جائے گا، اور امیر کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف سے 70 گنا نہیں 700 گنا مل جائے گا۔ معاشی خوشحالی کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، تو غریبوں کا فائدہ یہ ہو گیا کہ امیر نے غریب کے ساتھ تعاون کر لیا، امیر کا فائدہ یوں ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کے بدلے 700 گنا نہیں۔ یعنی آپ حیران ہو جائیں گے، ایک طرف غریب لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں، اپنے بچے کے پالنے کے لیے بیچارے پریشان ہیں، اور دوسری جانب یہ عیاشی دیکھیں، کبھی شادی کے موقع پہ شادی حال میں آپ جا کے دیکھتے تو ہیں کیا ہوتا ہے، وہ جو انہوں نے زوائش و آرائش پہ خرچہ کیا ہوتا ہے، اوپر سے پھر کھانے میں جو خرچہ کیا جاتا ہے۔ 3 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک بندہ میرے پاس آیا اور بہت ہی لجاجت سے کہا کہ میرے بیٹے کی شادی ہے تو آپ نے ٹائم دینا ہے اور ہم نے آپ کا بیان کروانا ہے شادی حال میں، اور بڑے بڑے لوگوں کو بلایا ہوا ہے۔ تو میں نے ویسے پوچھا، میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ حضرت مہربانی کریں، 3000 بندوں کو بلایا ہے شادی پہ، 3000 بندوں کو۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے بندوں کو بلایا ہے تو ایک بندے کا کھانے کا خرچہ کتنا آئے گا؟ اس نے کہا جو وہ شادی حال والوں سے طے ہوا ہے وہ 3000 فی کس کا طے ہوا ہے۔ میں نے اسی وقت حساب لگانے میں تیز ہوں اس طرح، میں نے کہا یہ 90 لاکھ روپے آ گئے۔ میں نے اس سے کہا خدا کا خوف کرو، تم کرتے کیا ہو؟
90 لاکھ روپے آپ صرف ولیمے پہ خرچہ کر رہے ہیں، اور شادی کی دوسری فضول جو رسومات پہ آپ لوگوں نے کتنا خرچہ کیا ہوگا۔ اس وقت جب غریب لوگ بیچارے رو رہے ہیں اور اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے پریشان ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، 90 لاکھ میں تو آپ پتہ نہیں کتنی بچیوں کی شادی کروا سکتے تھے، کتنے مریضوں کا علاج کر سکتے تھے، کتنے گھروں کا چولہا جل سکتا تھا، کتنے مدارس اور مساجد کے ساتھ آپ تعاون کر، لیکن نام ہے کہتے بس کیا کرو، میرا دوست احباب اور میرا حلقہ اتنا ہے، اب شان بڑھانے کے لیے یہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو ایک طرف تو حالت یہ ہے، امیر عمرا جب عیاشیاں کرتے ہیں، غریب غربا کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، تو یہ جو معاشی تفاوت ہوتا ہے یہ بھی پھر اللہ کو ناپسند ہوتا ہے، اور جب اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے تو وہ بھی پھر شکنجے میں کس لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو سمجھایا، باہمی تعاون کا طریقہ بتایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقۃ فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک۔ ابو ذر آپ نے سالن بنانا ہوتا ہے نا، تو جب سالن بنائیں اس میں پانی تھوڑا سا زیادہ ملا دیں تاکہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال بھی رکھ سکیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ آپ گوشت زیادہ ڈال دیں یا آپ سبزی زیادہ ڈال دیں، کہتے ہیں پانی زیادہ ڈال دیں۔ پانی زیادہ ڈالنے سے سالن کا معیار اگرچہ کم ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھ سکیں گے اور پڑوسی کے ساتھ تعاون کر سکیں گے۔ یہ آپ نے سبق دیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا طعام الواحد یکفی للاثنین وطعام الاثنین یکفی للاربع۔ وہ ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، گویا کہ ایک گھر کا کھانا 2 گھروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے، 2 گھروں کا کھانا 4 گھروں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح ہم نے باہمی تعاون کا سلسلہ چلایا تو اللہ کی طرف سے رحمتیں متوجہ ہوں گی۔ اور میں دوبارہ وہی بات کرتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ رونما ہو جائے تو کام بنے گا، ورنہ اسباب کے درجے میں اس دلدل سے نکلنا ہمارے لیے تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند ایک اسباب ہیں، اس کو اگر ہم اختیار کریں تو شاید اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ آپ کہیں گے کہ پوری قوم اختیار کرے گی تو بات بنے گی، اب ہمارے اختیار کرنے سے کیا بنتا ہے؟ ہم اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ہم عند اللہ سرخرو ہوں، باقی قوم کا معاملہ ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔